سر انسان انتظار تو کرے، لیکن اس کی کیا نشانیاں ہیں کہ انتظار صحیح ہے؟ غیر آدمی انتظار نہیں کر سکتا۔ انتظار جو ہے یہ محبوب کی مہربانی ہے کہ وہ یہ انتظار عطا کرتا ہے، اور یہ کیفیت تا قیامت رہتی ہے۔ جس کو انتظار مل گیا اس کو محبوب مل گیا۔ محبوب کی عطا کے خاص شعبے یہ ہیں: فراق، انتظار، دنیا سے غفلت اور غیر کی محبت سے بچ جانا۔ مثال جو ہے وہ ایک اور قسم کا شعبہ ہے کہ جس میں چیز مل جاتی ہے اور انسان فارغ ہو جاتا ہے، اور انتظار جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، بلکہ صرف سلیکٹڈ لوگوں کو، منتخب لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی انتظار ہے اور بہشت میں دیدار ہوگا۔ زندگی میں ہم اللہ کے انتظار کی منزل میں ہیں، اور جب ہم بہشت میں جائیں گے تو وہاں دیدار کی منزل ہوگی۔ تو یہ دنیا انتظار کی منزل ہے، اور انتظار کی اسی منزل سے دیدار کے جلوے پیدا ہوں گے، اور پھر وہ روبرو ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ انتظار کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ تو آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا آپ کو کسی کے آنے کا انتظار ہے، اور کیا کسی خاص واقعے کے ہو جانے کا انتظار ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ عطا ہے، اور یہ بات ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اگر دنیا دار سے پوچھیں کہ تمہیں کس چیز کا انتظار ہے تو وہ کہے گا کہ پیسے ختم ہونے لگے ہیں، اس لیے پہلی تاریخ کا انتظار ہے۔ کسی کو پروموشن کا انتظار ہے، کسی کو مہمان کا انتظار ہے۔ سیاستدان کو انتظار ہے کہ اب امریکہ کی طرف سے کیا واقعہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے کان اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ اب انڈیا کی طرف سے کیا واقعہ ہوتا ہے، اور دل والے کو صرف ایک ہی انتظار ہے، اس کے آنے کا اور اس کے جانے کا، اور اس طرف سے خبر کا انتظار ہے۔ خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد، اس کی خبر ادھر سے آتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے انتظار کا رخ دیکھیں۔ اگر اللہ کے راستے کی طرف رخ ہے تو یہ بڑی مبارک بات ہے۔ منزل انتظار بڑے نصیب والوں کی بات ہے۔ ایک شخص اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور عرض کی کہ دعا کریں کہ میرا حج کا نمبر نکل آئے۔ وہ شخص یہ کہہ کر بہت زیادہ روتا رہا۔ پیر صاحب نے کہا کہ سب دعا کرو کہ اس کا نمبر نہ نکلے۔ وہ شخص اور زیادہ رونے لگا۔ پیر صاحب نے سب کے سامنے اس شخص سے کہا کہ میں نے جو 14 حج کیے ہیں ان سب کا ثواب تو لے لے، اور یہ انتظار کی منزل مجھے دے دے۔ تو حاصل کی منزل سے انتظار کی منزل کا مقام بہتر ہے۔ خدا آپ کے انتظار کو سرخرو رکھے، تازہ رکھے، اسے زندہ رکھے اور اسے برقرار رکھے۔ انتظار ایک قوت ہے، اور یہ محبوب کی قوت ہے۔ آپ کو جس کا انتظار ہے وہ آپ کے انتظار میں شامل ہے۔ وہ تو اپنا انتظار خود آپ کرتا ہے، اپنے روبرو خود آپ ہوتا ہے، اور اپنا ذکر خود آپ کرتا ہے۔ اس کا ایک نام ذاکر بھی ہے۔ اگر آپ اسی کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ خود یہ ذکر کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ اس انتظار میں شامل ہے۔ تو وہ اپنے انتظار کی منزل میں اپنے منتظرین کے ساتھ شامل ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم میرا انتظار کرو تو میں اس انتظار کے ساتھ شامل ہوں، بس تم انتظار کرو اور میں انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ لہٰذا تمام انتظار کرنے والوں کو مبارک ہو۔ اللہ آپ کے انتظار کو سرفراز فرماتا ہے۔ آپ وصال کو بھی وصال نہ کہیں بلکہ انتظار ہی کہیں۔ اگر آپ وصال کو انتظار کہیں تو پھر اللہ راضی ہے، تو آپ بھی انتظار کریں اور وہ بھی آپ کا انتظار کرتا جائے گا۔ یہ ایسا راز ہے کہ بتانے والی بات ہی نہیں۔ تو انتظار کیا ہے؟ یہ حاصل ہے اور محبوب کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تلاش کرو اور خود ہی آپ کا انتظار کرتا ہے۔ راستہ خود ہی بناتا ہے، راستے کا ساتھی بھی خود ہی ہے، اور منزل پر بھی خود موجود ہوتا ہے۔ ایک انسان کسی دوسرے کو تلاش کرتا ہے تو راستے میں اس کے ساتھ کئی واقعات ہوتے ہیں، اور جب اس آدمی سے جا کر ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ جب حیران ہوتا ہے تو وہ دوسرا سے کہتا ہے کہ میں راستے میں تمہارے ساتھ ہی تو تھا۔ گویا کہ وہ مسافر کے سفر کے حالات اس حد تک جانتا ہے کہ لگتا ہے کہ خود سفر میں ساتھ تھا۔ تو اگر منزل ہم سفر ہو جائے تو یہ بڑا مقام دل ہے۔ کیا ملے گا سراغ منزل دل، ہم سفر ہو گئی ہو جب منزل۔ تو یہ عشق کی کہانی ہے، اور اس میں منزل آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ جس کی طرف ہم چل رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ دراصل نہ کہیں آنا ہوتا ہے اور نہ کہیں جانا ہوتا ہے، بلکہ آپ نے یہیں کھڑے رہنا ہے۔ تو یہ ایسی منزل ہے کہ ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ یہ منزل ایسی ہے کہ وہی بھیجنے والا ہے، وہی ہم سفر ہے، اور آگے بھی وہی ہے۔ اس لیے اگر انتظار کرنے والے کو آنسو ملتے ہیں تو آنسو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ انتظار کے آنسو اللہ کا ایک جلوہ ہے۔ مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر پیام آیا۔ تو یہ
آہو فغانے نیم شب کے آنسو ہیں، یہ انتظار کے آنسو ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کے آنسو ہیں۔ اللہ تو دل میں ہوتا ہے، روبرو نہیں آتا، اور جو چیز روبرو آتی ہے وہ آنسو ہوتی ہے۔ کیا ہم دنیاوی کاموں میں بھی اس طرح کا انتظار کیا کریں؟ نہیں، ایسا نہ کریں۔ یہ توحید کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہاں انتظار ضروری ہے۔ دنیاوی کاموں میں آپ انتظار نہ کیا کریں، بلکہ کام کر لیا کریں، اور اگر کچھ مل جائے تو حاصل کر لیں، اور نہ ملے تو چھوڑ دیا کریں۔ جو دور کی منزل کے مسافر ہیں ان کے لیے انتظار کہا جا رہا ہے، اور اگر کسی نے امتحان دیا ہوا ہے اور رزلٹ نہیں آ رہا تو وہ انتظار اور طرح کا ہے۔ اگر درخواست دی ہوئی ہے اور نوکری نہیں ہو رہی تو یہ اور طرح کا انتظار ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں انتظار کی بات کر رہے ہیں، اور یہ انتظار بصیغہ محبوب ہوتا ہے اور بصیغہ حقیقت ہوتا ہے۔ یہ مجاز کی بات نہیں ہو رہی ہے، حقیقت کا انتظار محبوب کے ذریعے ہوتا ہے۔ آخر میں دعا کریں، یا اللہ مہربانی فرما، دلوں کے حال درست فرما، یا اللہ ٹوٹی ہوئی منزلوں کو جوڑ، یا اللہ چھوڑی ہوئی منزلوں کو آباد فرما، دلوں کو اپنی محبت سے آباد کر، فقیروں کو فقیری کے راستے پر چلا۔ یا اللہ دوبارہ وہی منزلیں عطا فرما جن منزلوں سے لوگ اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں۔